بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے قبل جو آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے مقصد حیات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ آپ دیکھیے، مقصد حیات ہمارا عبادت ہے، اور انسان جب توحید کو سمجھ لیتا ہے اور اپنے عقیدے کو راسخ کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو صحیح معنوں میں چیز ہے جس پہ ہم عمل کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہ مقصد حیات کا سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے، ہماری زندگی کا مقصد کا جو سب سے پہلا ٹارگٹ ہے جو ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ عبادت ہمارا مقصد حیات ہے، اور عبادت میں سب سے پہلے توحید کو اگر سمجھ لیا بندے نے، اس کے بعد کوئی عمل کرنے کا ہے تو وہ ہے نماز، اور یہی بنیاد ہے اسلام کی۔ یاد رکھیے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ انسان اپنی ایمان کی اور اسلام کی بنیاد کو کمزور کر رہا ہے، اور انسان یاد رکھیے کبھی بھی خوشحال زندگی گزار نہیں سکتا، کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا جو نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری، جو شخص بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، انحراف کرے گا، منہ موڑے گا، من اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھتا، اپنے مقصد حیات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، جو بھی رب تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، یہ رب کی عبادت ہے۔ اور ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز میں میرا ذکر ہے، یہ نماز ذکر ہے اور ذکر اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ دیکھیے نماز کا آغاز بھی ذکر اللہ سے ہوتا ہے، اختتام بھی ذکر اللہ سے ہوتا ہے، تو یہ نماز ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے، جس شخص نے بھی رب کے ذکر سے روگردانی کی، انحراف کیا، منہ موڑا، رب تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، زندگی اس کی دشوار ہو جائے گی، اب زندگی خوشگوار نہیں گزر سکتی، اس کی معیشت کو رب تعالیٰ تنگ فرما دے گا۔ چاہتے ہیں آپ کی معیشت، آپ کی زندگی خوشحال اور جو ہے اچھی گزرے، تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں۔ اگر آپ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، آپ رب کے ذکر سے روگردانی کر رہے ہیں، اور جو بھی شخص رب کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے تو نے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، میں دیکھا کرتا تھا، آج میں اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا أَتَتْكَ آيَاتُنَا، میری آیات تیرے پاس آئی، نسیتہا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو نے بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو نماز کا اہتمام کیجئے، یہ نماز یاد رکھیے کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ان صلحت، اگر یہ صحیح ہے تو آگے والے معاملات بھی درست ہیں، آگے والے بھی آپ کے پرچے لیے جائیں گے۔ اگر اسی میں فیل ہو گئے تو آگے پرچہ ہی نہیں ہوگا، اگر ہے بھی تو فقد خاب و خسر، ناکامی نامرادی آپ کا مقدر بنا دی جائے گی۔ یہ نماز، اس کا دین اسلام میں بڑا
مقام ہے. یاد رکھیے جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سخت جملے اور کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جو نماز کو چھوڑتا ہے. آج تو ہم 5 نمازوں میں غفلت برت دیتے ہیں. کبھی ہم نے جمعے کی پڑھ لی، عید کی پڑھ لی. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. ذرا غور کیجئے اس حدیث پر، کس طرح جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے. فرمایا نماز عصر صرف کسی شخص نے فوت کر دی اللہ اس کے عملوں کو برباد فرماتا ہے. والذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ. آج ہم اس مسئلے کو انتہائی ہلکا لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کا تمام اس کی جمع کنجی ہو، اس کا مال، اس کا اہل سب ایک جگہ موجود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ نقصان کم ہے اس نقصان سے کہ بندہ نماز عصر کو چھوڑے. اس لیے کہ فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس سے نماز عصر فوت ہو جاتی ہے فقد وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا مال اس کا اہل سب برباد ہو گیا. تو ہمیں پرواہ کرنی چاہیے، نماز کی اہمیت کو سمجھیے. آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو آپ پر یہ بات لازم ہے کہ آپ نماز کی پرواہ کیجیے. نماز 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجیے، نہیں تو کل قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اب آپس میں ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اب جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں. کس چیز کے متعلق سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تمہارا جہنم میں آنے کا سبب اور جو وجہ ہے وہ ذکر کرو. وہ سب سے پہلی جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، جو سبب ہے وہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. آج نمازیں نہ پڑھنا ہمیں جہنم میں لے کر کے آیا ہے. اگر چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا، اب چاہتے ہیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا، تو پھر نماز کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی زندگی میں نماز کے فریضے کو انجام دیجیے. یہ آپ نے حدیث میں سنا بنی الاسلام علی 5. اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے اور ان میں سے ایک نماز ہے. نماز اس کا اہتمام انسان پر ضروری ہے. نہیں تو پھر وہ حدیث کہ بین الکفر و بین العبد ترک الصلاۃ، اگر مومن اور کافر کے درمیان کوئی چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اگر بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوانے کا حق رکھتا. الہ العالمین سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں نماز کو 5 وقت با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.